آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن طلعت حسین کے ساتھ. میں ابھی ریاض میں ہوں اور یہاں سے بیٹھ کر ہم پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان کے معاملات پر ہماری گہری نظر ہے. ہوتے ہم کہیں پر ہیں. دل اور دماغ اور نظریں پاکستان پر لگی ہوتی ہیں. تو اچھی خبر کم از کم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان معاہدہ طے آ گیا ہے، جس کی تمام خبریں آپ نے سن لی ہوگی. اب اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن کا فیز ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے پیچیدہ نکات ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے. اس پروگرام میں آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھتے ہیں. تو ہمیں نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب بھی ہم سے بات کریں گے. اور جو مسنگ ایلیمنٹ ہے اس تمام ایکویشن کے اندر، اس تمام فارمولے کے اندر، میاں محمد نواز شریف کا، ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، اس کے حوالے سے سوال کریں گے. اور پھر جو تجزیہ کار ہیں وہ اس تمام ارینجمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بنتی اور بگڑتی ہوئی الائنسز اور حکومتیں اتنی دیکھی ہیں کہ اچھی خبر کے باوجود دل دھڑکتا ہے کہ نہ جانے کل کو کیا ہو جائے. اس پروگرام کے اندر ہم یہ تینوں پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر بخاری صاحب. نیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیر صاحب، آخر میں آ کے تو یہ معاہدہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر معاملات اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کوئی اتنی کمپلیکس بھی نہیں تھیں، ہو سکتا ہے ہماری نظر میں وہ کمپلیکسٹی نہ ہو جس سے آپ ڈیل کر رہے تھے، لیکن ظاہراً تو یہ معاملات سادہ سے تھے، تو اتنی دیر کیوں لگی؟ شکریہ طلعت صاحب. گزارش ہے کہ یہ بہت دیر تو نہیں ہے، اور پھر یہ حکومتیں کیسے چلانی ہیں، کولیشن پارٹنرز کے معاملات تھے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہمارے پاس تھا 28 تک، لیکن یہ ڈیلیبریشنز تھی، ڈائلاگ تھا، ڈسکشنز تھیں، اور صرف ایک دن کی تو ایشو نہیں تھا. 5 سال گورنمنٹ چلانی ہے تو پھر سارے پروس کونس ڈسکس کرنے تھے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا خوش اسلوبی سے یہ طے ہو گیا، کیونکہ ہیسٹ میں معاملات تو نہیں چلتے. یا اٹ واز ناٹ نیور پری پلانڈ. یہ سارا پروسیس تو شروع ہوا 8 فیبرری کے بعد، اور پھر کمیٹیز کانسٹیچیوٹ ہوئیں. تو یہ کوئی دیر والی بات تو ہے نہیں ہے. کولیشن پارٹنرز بیٹھیں گے، ان کے ایشوز ہیں، پھر 4 پروونسز تھے، ان کے ایشوز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اپروپریٹ ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. یہ فرمائیے گا کہ اب آنے والے دنوں کی ہمیں بات کرنی چاہیے. چلے ماضی میں تو یہ معاہدہ طے ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ 5 سال حکومت چلانی ہے. تو کیا اس معاہدے کے نیچے آپ کے ذہن میں کوئی کیلنڈر بھی ہے جو طے شدہ ہے کہ پہلے 2 سال میں کیا ہونا ہے، 3 سال میں کیا ہونا ہے، یا آپ نے پوائنٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں گے اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا؟ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے 5 سال کی؟ کیونکہ 5 سال تو ایک طویل عرصہ ہے. میرا خیال طلعت آپ کا کوشچن بڑا پری میچور ہے. آبویسلی ابھی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ہم کولیشن بنائیں گے. ابھی یہ ہوا کہ جو آفیسز کے الیکشنز ہیں ان پہ الیکشنز ہوگا، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے ممبرز بیٹھ کے جو ریپرزینٹ کریں گے اپنی اپنی پارٹیز کو ان کمیٹیز، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. سو ان ون گو تو سارے معاملات طے نہیں ہوتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر آلسو. تو لیکن ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سویلین گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کو پاور جو ہے نا ٹرانسفر ہو، نئی گورنمنٹ انسٹال ہو. ہمارا آبجیکٹ یہ ہے کہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کر سکیں گے، ہم انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کر سکیں گے. دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریتیں ہیں نا، جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے ہی ثمرات ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت چل رہی ہے. بڑا انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں پہ کنٹینیوٹی سے سسٹم نہیں چلا. تو ہم نے ابھی بھی جو فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے، آبویسلی مین آبجیکٹ یہ تھا کہ آئینی طور پہ حکومت چل پائے. کیونکہ ابھی اگر ہم پارٹیسپیٹ نہ کرتے اور ہم بھی اگر اس کا ایروگنٹ رہتے تو پھر معاملات نہ چلتے، یا کوئی اور ایروگنٹ رہے گا تو معاملات نہیں چلیں گے. اب یہ ذمہ داری اس پارلیمان کی ہے کہ اس کو ملک کو مسائل سے نکالے. تو آپ نے درست کہا کہ سیاست جو ہے وہ امکانات کا کھیل ہے، اور کسی کو کیا پتا کہ اگلے دن کیا ہونا ہے. تو اس سے ہم یہی ظاہر ہے گیدر کرتے ہیں کہ انٹینشن تو ٹھیک ہے،
لیکن حالات کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. ول دس بی اے فیئر ڈسکرپشن آف یور انڈرسٹینڈنگ؟ آبویسلی دیکھیں نا جی، دے آر آل پیپل ان پالیٹکس جو بھی ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ ایکسپیرینس ہینڈ ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. آصف علی زرداری صاحب ہیز گاٹ این ایکسپیرینس. شہباز شریف صاحب بھی بڑے عرصے سے حکومتوں میں رہے، چیف ایگزیکٹو رہے پروونس کے، پھر فیڈریشن کے رہے، تو پھر لیڈرشپ اور بھی ہے. تو جو ایشوز ہیں بیسیکلی جو ہمیں بڑا اکنامک کرنچ ہے جو ہماری عوام کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، اور جب تک اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ڈپینڈنٹ ہے اسی پہ. تو لیٹس سی کہ ہم آپس میں مل کے کام کریں گے، پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے. یہ قرضوں کا جو بوجھ پڑا ہے اس سے کیسے نجات حاصل ہو. بار بار ہمیں کیوں IMF کے پاس جانا پڑا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے جو آپ کی ریجنل سچویشن ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کے ریلیشنز کیسے ہوں گے. کہ ایک زمانے میں آپ آئسولیشن میں چلے گئے تھے اور پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں اس آئسولیشن سے آپ نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ون ڈے کرکٹ میچ تو ہے نہیں. یہ تو ہے کہ حکومتیں چلانی ہیں، اور حکومتوں کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل ویژن ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی توقع کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف چلیں گے. یہ جو آپ نے معاملات اٹھائے وہ سارے اہم معاملات ہیں. مہنگائی کا معاملہ ہے، قرضوں کا معاملہ ہے، IMF سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہے، علاقائی صورتحال کا آپ نے ذکر فرمایا، پاکستان کے اندر دوسرے اور مسائل ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ہے. یہ سارے پالیسی ریلیٹڈ ہیں. ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ سامنے آئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا پالیسی میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، اور آپ کے پاس آئینی ادارے جن کو ہم کہتے ہیں، آئینی جو آفسز ہیں وہ ہوں گے آپ کے پاس، صدر کے آفس سمیت. تو اگر آپ پالیسی کا حصہ نہیں ہیں تو حکومت کو سپورٹ کے ذریعے ہی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. براہ راست تو آپ ان پالیسی کے معاملات کے اوپر خاص کنٹریبیوشن نہیں کر پائیں گے. آبویسلی یہ تو ایک ذمہ داری obligation تو پھر جو رولنگ پارٹی ہے، جو ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کر رہی ہے، یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ کولیشن پارٹنر سے مشاورت کرے. ایک بات. دوسری امپورٹنٹ بات غلط یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ از پارٹ آف پارلیمنٹ. تو اوبویسلی پریزیڈنٹ کی مشاورت بھی ہو سکتی ہے، ان سے مشاورت لی بھی جا سکتی ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور ایون ان لیجسلیشن آلسو الٹیمیٹلی اسینٹ تو پریزیڈنٹ کی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی نبھانی پڑے گی ان کولیشن پارٹنرز کو. تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں لیکن جب پرفارمنس کی رسپانسبلٹی آئے گی وہ ظاہر پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی. آپ نے درست فرمایا، صدر جو ہے وہ باوجود آئین میں ترمیم کے ان کے پاس ہدایت کا یا مشاورت کا ایک سلسلہ موجود ہے، اور غیر رسمی مشاورت بھی ہو سکتی ہے. آپ جماعتیں جو ہے پارلیمان سے باہر بھی مشاورت کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری کارکردگی کی کلی طور پر کہ مہنگائی کم ہوئی نہیں ہوئی، دہشت گردی کم ہوئی نہیں ہوئی، لوگوں کو ریلیف ملا نہیں ملا، وہ کلی طور پر PMLN کی ہوگی. آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. آبویسلی وہ دیکھیں نا جی، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی وہ ایکسرسائز کریں گے. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو پارلیمنٹری سپورٹ ان کو چاہیے وہ ان کو ملتی رہے گی. اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں گے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو ضرور محسوس کریں گے کہ ایک کولیشن پارٹنر جو ہے جن کی پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ بھی ہے، وہ ایک ایڈوائز کر رہے ہیں یا ایک پوائنٹ آف ویو اس کو آگے رکھ رہے ہیں ان کے، تو وٹ ایور از ان دا نیشنل انٹرسٹ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے، آئسولیشن میں جائیں گے، تو پھر معاملات نہیں چلیں گے. پھر الٹیمیٹلی ذمہ داری تو پھر انہی پہ آئے گی، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ تو انہی کے پاس ہے. ہم تو پارلیمان کا حصہ اور پارلیمان میں بیٹھ کے ان کو سپورٹ کریں گے. یہ فرمائے گا کہ منشور کے اختلافات بھی سامنے آئیں گے، اور ایک جو امیڈیٹ ایشو میرے سامنے ہے وہ نجکاری کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے جو قومی اثاثے ان کی نجکاری کے حوالے سے. PMLN کا ایک اس سے مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. بیچ میں جو حکومت ہے کیئر ٹیکر،
اس کی طرف سے باقاعدہ ایک لسٹ سامنے آئی ہے جس کے اوپر نجکاری کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نجکاری کے عمل کے ساتھ معیشت کی صحت کو بھی جوڑ رہے ہیں. تو نجکاری جیسے معاملات تو پھر سامنے آ کے پھٹ پڑیں گے، یا تو آپ کو منشور سے ہٹنا پڑے گا یا ان کو نجکاری سے ہٹنا پڑے گا. میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، تو بہت سارے تضادات تو ابھی سے واضح ہیں. دیکھیں طلعت، بات ہے کہ آپ دیکھیے 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیوالو ہو چکے ہیں، اور اس پہ پروونشل اٹانومی ہے، وہاں پہ اپنے منشور کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آبویسلی جو ایشوز ہیں، جو ڈومین آتی ہے وفاق کی، اس میں ان کو انپٹ تو ہم ضرور دیں گے، لیکن جو آپ نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن والا ایشو، یہ جو کیئر ٹیکرز نے کوئی ڈیسیجن لیا تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کمپیٹنٹ ہی نہیں تھے کہ وہ اس قسم کا ڈیسیجن لیتے، یا ان کی انڈر دی آئین اور انڈر دی لا ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن، اگینسٹ دی لا کر رہے تھے وہ، اس لیے کہ ان کو تو ڈومین ڈے ٹو ڈے افیئر تک تھی، اور بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں ان پہ. اور آپ ریکال کریں گے کہ ای سی پی نے بھی ان کو اس پہ نوٹس دے دیا تھا اور ان کو روک دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، اگر ان میں بہتری آ سکتی ہے، تو اگر وہ ان کو جو نقصان والے ادارے ہیں، اگر پروفٹ ارننگ اگر ہو سکتے ہیں تو اس پہ انپٹ دینا چاہیے. ریاست کے اثاثے اس طرح تو تھرو اوے پرائس پہ نہیں بیچنے چاہیے جیسے ماضی میں کہیں دے دیے گئے ہوں. تو اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوگی، اور جن اداروں کو آپ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں وہ لایا جا سکتا ہے. اور اب نیا زمانہ آ گیا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا. اب ایک زمانے میں نیشنلائزیشن کا تھا، پھر ابھی پرائیویٹائزیشن کا، اور ایک یہ کنسیپٹ بھی ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. دیٹ کین بی ایگزامنڈ بالکل. آخر میں ایک معاملہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو میٹھا ہے وہ ہپ کیا، اور جو ذمہ داری ہے طاقت کے اندر آ کر طاقت ایکسرسائز کرنے کی، پورٹ فولیوز کے ذریعے، منسٹریل پوزیشنز کے ذریعے، وہ جو کڑوا ہے اس کو تھو کر دیا. سو ان اے وے آپ کی تو بہت اچھی پوزیشن ہے، اگر حکومت کامیاب ہوگی تو آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے اقلیتی حکومت، اور اگر اس کی پالیسیاں ناکام رہی تو پھر آپ کہیں گے جی ہم تو حکومت کا حصہ نہیں تھے. یہ کافی سمارٹ موو ہے، ایک تصور یہ ہے. چلے، یہ دس از یور اوپینین، آپ اس کو اپنا اوپینین ایکسپریس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اسپیکولیشن ہے، پری میچور ہیں. ابھی گورنمنٹ فارم ہونے دیں، گورنمنٹ انسٹال ہونے دیں، تو لیٹ سی کہ بہتری کی طرف ہماری کوشش ہوگی چلنے کے لیے. تو ابھی قبل از وقت اسپیکولیٹ کرنا مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ رولنگ آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے کیبنٹ جوائن کرنے کو، یو آر سیئنگ دی ڈور از اوپن، لیکن رائٹ ناؤ ابھی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. اگر آپ اس کے اوپر کچھ ریفلیکٹ کر دیں تو. سو فار یہ ہمارا ڈیسیجن ہے. دیکھیں نا، میں نے آغاز میں کہا کہ اٹ از ڈے ٹو ڈے افیئر. کل کیا حالات ہوتے ہیں، کل کیا کمپلشنز آتی ہیں، لیٹ سی. تو پالیٹکس میں تو اٹ از این آرٹ آف پاسبلٹی، یو انڈرسٹینڈ. اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں ہم اب ماضی قریب میں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے ہیں، آج ہم کولیشن پارٹنرز بن رہے ہیں. تو یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ نیشنل انٹرسٹ ہمارے لیے زیادہ سپریم ہے، ہم اس کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کرائسس سے اپنے ملک کو نکال سکیں. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری ہم سے بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کی جماعت کا جو ویو ہے اس تمام انڈرسٹینڈنگ کا کیا ہے. ناظرین، ہمیں عرفان صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے. عرفان صاحب بہت شکریہ. تو اب تو معاہدہ طے پا گیا، تو مبارک دیں یا نہ دیں؟ دیکھیے طلعت بھائی، مبارک ایک لحاظ سے تو بنتی ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے یا کسی کی حکومت قائم ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم آبجیکٹیو جو تھا ہمارا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی، جمہوری کریڈنشلز رکھتی ہیں دونوں جماعتیں، کہ اسمبلی کو بچایا جائے، نظام کو بچایا جائے، اس میں استحکام لایا جائے، اور جس حد تک ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں ملک کو آگے چلایا جائے. تو اس اسپرٹ کے حوالے سے ضرور مبارکباد دینی چاہیے، اور توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے یہ پائیدار ہو اور واقعی ملک اور قوم کے لیے بہتر ثابت ہو. خیال یہ کیا جا رہا ہے عرفان صاحب کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ یا آپ کی نسبت زیادہ بہتر کارڈز کھیلیں. آپ کو حکومت بنانی تھی، لیکن شاید آپ کو
دوسری جماعتوں کی براہ راست سپورٹ کی ضرورت تھی. وہ براہ راست سپورٹ اویلیبل نہیں ہے ماسوائے آپ کے دوسرے اتحادیوں کے. پیپلز پارٹی کے پاس آئینی ادارے موجود ہیں لیکن ذمہ داری نہیں ہے. اور ابھی میں نیر بخاری صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی ذمہ داری آپ کی ہے, حکومت چلانا ذمہ داری آپ کی ہے, اچھا برا بھلا جو بھی ہوگا وہ آپ کے کھاتے میں جائے گا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ طلعت بھائی. میں تو یہ خیال بہت پہلے سے ظاہر کر رہا ہوں. کل بھی میں نے یہ گفتگو کی تھی اور میں نے دو الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ اگر آئینی عہدوں پہ کسی ایک جماعت کا غلبہ ہوتا ہے اور انتظام کا اور مسائل کا اور بحرانوں کو حل کرنے کا عوام کی جو تسلی تشفی ہے, یہ سارا ملبہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے اور غلبے اور ملبے میں توازن نہیں ہوتا تو مسائل بنیں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو ہماری ایک دو میٹنگز ہوئی ہیں بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس میں بنیادی اسپرٹ یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نظام کو بچانا ہے. اگر ہم بھی اپنی انا کے لیے اڑ جاتے یا ضد کرتے یا ایک فہرست مطالبات سامنے رکھ دیتے تو شاید معاملات آگے نہ چلتے. تو اس میں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا کم ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ کرے ہم اس قابل ہوں کہ اس نظام کو آگے چلا سکیں, اور اللہ کرے کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں, ہمارے جو الائز ہیں اور جن کے پاس عہدے ہوں گے مناسب ہوں گے بڑے بڑے, وہ ان میں بھی ہماری مدد کریں گے, ہمارا ہاتھ پکڑیں گے. اگر وہ وزارت میں شریک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے دست تعاون بھی چھین لیں گے. ان کا تعاون ہمیں انشاءاللہ حاصل رہنا چاہیے اور رہے گا. یہ تعاون کے حصول کی جو خواہش ہے اور بطور مسلمان خداوند تعالیٰ کے اوپر جو ہمارا یقین ہے وہ یقین مکمل ہے, وہ تو ایک کانسٹنٹ ہے. لیکن یہ تعاون کی خواہش ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ہے, کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. آپ کی ایک کلاسک اقلیتی حکومت ہے اس وقت جس نے آئینی عہدے کنسیڈ کیے ہیں اپنے ایک بڑے پارٹنر کو, جو آپ کو حکومت تو بنوا دے گا لیکن حکومت کے چلوانے میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. تو آپ کی ایک اقلیتی حکومت ہے. پی ڈی ایم 2 ہے تو پی ڈی ایم 1 کی کاسٹ آپ نے اٹھائی ہے, تو پی ڈی ایم 2 میں جاتے ہوئے کچھ آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ویسی کارکردگی ہی رہی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. بنیادی بات یہ ہے طلعت بھائی کہ یقین جانیے کہ ہمارے لیے یہ کوئی جو آپ نے شروع میں کہا کہ مبارکباد دینی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بھاری برکم ذمہ داری ہے, اور تاریخ میں شاید ہمارے ہاں اس کے تجربات بڑے کم ہوئے ہیں کہ ایک اقلیتی حکومت ہو اور اس اقلیتی حکومت کو چھوڑ دیا جائے جی کہ یہ سمندر ہے, یہ بھنور ہے, یہ گرداب ہے, یہ کشتی ہے, آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, ہم سرے ساحل بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. بظاہر یہ بڑا مشکل ہے اور مجھے ان مشکلات کا احساس ہے, ہماری پارٹی کو بھی احساس ہے. لیکن پھر وہی بات کہ نظام کو چلانے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ بھی ہے اور تحریک جو سنی تحریک ہے اس پہ بھی ہے اور ہم پہ بھی ہے. تو ہم اگر مل جل کے اس نظام کو چلائیں گے تو پھر آگے چلے گا اور ملک آگے بڑھے گا. اگر نہیں ہوگا, اگر رکھنے پڑیں گے, اگر کل پیٹرول کی قیمتیں ہمیں بڑھانی ہیں مجبور ہو کے عالمی منڈی کے تحت, اور ہمارے اتحادی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تحریک سنی تحریک کھڑی ہے, تو پھر ہمارے لیے تو مشکلات ہوں گی, نظام میں رکھنے پڑیں گے, رکاوٹیں پڑیں گی, جھٹکے آئیں گے, کشتی ڈاواڈول ہوتی رہے گی. تو یہ کوئی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں تو پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم توقع رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. میاں محمد نواز شریف کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا خیال تھا کہ کل ایک بڑا موقع ہے, وہاں پر وہ نظر آئیں گے. آصف علی زرداری صاحب موجود تھے, بلال بھٹو زرداری صاحب موجود تھے, لیکن آپ کی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. یہ اجتناب کس قسم کے اضطراب کی عکاسی کرتا ہے یا کس قسم کی مایوسی کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو ہماری جماعت کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں, وہ پارٹی کے صدر ہیں, وہ وہاں موجود تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی موجود تھے
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس لیے کہ وہ اس نئے سیٹ اپ کا ایک بڑا کردار ہیں، بڑا کریکٹر ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے رات کی میٹنگ میں موجود ہونا، جبکہ ان کی پارٹی کی بھرپور نمائندگی، پارٹی صدر بھی موجود ہیں، ہونے والے وزیر اعظم بھی موجود ہیں، تو ان کا رول تو مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان کی ناڈ اور ان کی رضامندی بہرحال شامل ہے، اور ان کی فزیکل پریزنس کے نہ ہونے سے میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ تو پھر ان کو لندن میں ہی رکھ سے واپس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صرف اسبات میں ساری انہوں نے ہلانا ہے اور ان کی فزیکل پریزنس کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پریزنس۔ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو پھر آپ غیر موجود ہیں اور غیر اہم ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کی جماعت بڑے مخمصے کا شکار ہے۔ لگتا یوں ہے، ظاہر ہے نا، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن امپریشن یہ ہے کہ اب نواز شریف کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہ بات نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک بڑا لیڈر جیسے کہ نواز شریف ہیں، نہ صرف پی ایم ایل این کے حوالے سے ہیں، پاکستان کے حوالے سے ہیں، ان کے کیلیبر کا، ان کے تجربے کا، ان کی دانش کا کوئی لیڈر اب اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان کی موجودگی چاہے وہ یہاں ہوں اور بقول آپ کے لندن میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں، وہ لندن میں تھے بھی تو بھی یہاں موجود تھے، پارٹی کے فیصلوں میں شریک تھے، اور اب بھی جو دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ خود بخود نہیں ہو گئے ہیں۔ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو قیادت کرنی ہے حکومت کی، دوسرا بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ مریم نواز پنجاب میں آئیں گی۔ تو یہ دو بڑے فیصلے نہ مریم نے کیے ہیں، نہ شہباز صاحب نے کیے ہیں، نہ کسی اور نے کیے ہیں، اس میں پارٹی کی مشاورت ہوئی ہے اور میاں صاحب کے فیصلے ہیں۔ تو میرا خیال نہیں ہوتا ہے کہ لیڈر گھر بیٹھ جائیں یا کسی اور شہر میں بیٹھ جائیں تو ان کی جو سیاست ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے یا ان کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ تو میاں صاحب بالکل سیاست کے اندر موجود ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا کردار شاید آنے والے دنوں میں کم ہونے کے بجائے زیادہ توانا ہوگا، زیادہ تعمیری ہوگا، زیادہ پروڈکٹیو ہوگا، اور زیادہ ضرورت محسوس ہوگی ان کی ہمیں۔ لیکن بس احترام، آپ کی جماعت نے میاں محمد نواز شریف کو جب لائے، پھر جلسہ ہوا لاہور کے اندر، تمام کا تمام جو بیانیہ تھا وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ، وہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن پائے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب دوسری مرتبہ صدر بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا دل دوسری مرتبہ ٹوٹا ہے، یا حالات نے توڑا ہے، یا توڑا گیا ہے، یا ٹوٹا ہے۔ تو غیر موجود سیاستدان تو کوئی نہیں ہوتا نا جی، مطلب یہ کہ موجودگی تو ضروری ہے، آپ کو انٹرویوز دینے پڑتے ہیں، آپ کو سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں، دنیا بھر میں سیاست ایسے ہی ہے، جتنا بھی بڑا کوئی دانش مند ہو جائے وہ موجود تو اس کو ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ خود مری میں موجود ہیں۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ پریس میں ہر روزانہ یا انٹرویو دینا یا اپنی پریزنس کا ثبوت دینا بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی سیاست واقعی ختم ہو جاتی ہے۔ نواز شریف شاید اس سطح سے اب اوپر ہیں، وہ چاہے ہر روز بولیں نہ بولیں، انٹرویو دیں نہ دیں، پریزنٹ ہوں کہیں پہ یا نہ ہوں، ان کا ایک کردار ہے۔ ہم خود میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا کردار کتنا قوی ہے اور کتنا مضبوط ہے، اور یہ بات بھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید وہ آپ کو بولتے بھی نظر آئیں، شاید وہ آپ کو آپ کی امیدوں اور توقعات کے مطابق زیادہ ایک عام رول کے اندر نظر آئیں۔ صرف اقتدار کے اندر رہنا یا وزیر یا وزارت یہ ایک الگ پہلو ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ سیاست سے دستکش ہو کے بھی بظاہر وہ سیاست کے اندر رہتے ہیں، دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں ایسی۔ لہذا نواز شریف جس قد کاٹ کے لیڈر ہیں اس کے لیے سیاست سے معدوم ہو جانا یا سیاست کو اس سے بری و ذمہ ہو جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب پارلیمان کے اندر تو آئیں گے نا، ایم این اے کا حلف اٹھائیں گے، اسمبلی کے سیشن میں شرکت کریں گے، یہ سب تو ہوگا نا؟ انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں، وہ آئیں گے، حلف اٹھائیں گے، بالکل۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آئے ناظرین، اب تجزیہ لے لیتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب اور ابصار عالم دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عامر، کوئکلی، ابھی میں نذیر بخاری صاحب سے بات کر رہا تھا، پھر عرفان صدیقی صاحب سے بات کر رہا تھا، تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ پہلے ذرا جو حکومت بن رہی ہے، اقلیتی حکومت پی ڈی ایم 2، اس کے بارے میں آپ کا جو گٹ ری ایکشن ہے وہ کیا ہے فوری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اقتدار کی خواہش نہ ہو تو پھر اس اقتدار پہ آتا کوئی نہ، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کی
خواہش تو ضرور موجود تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی پہلی خواہش یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے، کیونکہ بلاول جس نہج پہ انتخاب کے دوران گفتگو میں چلے گئے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ کوئی راستہ دوسرا بنے، جو عمران خان نے نہیں مانا، اور مجبوری کا سودا یہ تھا کہ آپ بیٹھیں آ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اور مسلم لیگ نون میں تو کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف نے اگر آنا تھا تو وہ سادہ اکثریت ہوتی تو شاید وہ اس حوالے سے آگے قدم بڑھاتے، اور اس کے بعد ان کے پاس اب یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ کام کریں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ. اور کل شاید پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور وہ جو قومی اسمبلی کا ہے اور باقی دیگر اسمبلیاں صوبائی جو ہیں وہ ہفتہ یا اتوار کو ہوگا. جو رات میری لوگوں سے بات چیت ہوئی، بظاہر فی الحال پیپلز پارٹی نے جو گارنٹی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن کابینہ میں ہم اس لیے نہیں آ رہے، جو میں نے آپ کو بلاول والی بات بھی کہہ دی، وہ یہ لفظ تو نہیں منہ سے کہتے کہ لیکن آپ اپنی مرضی سے کابینہ بنائیں تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ جی آپ پہ پریشر تھا اور آپ اپنی پالیسیاں نافذ نہیں کر سکے. لیکن سپیکر پہ مسلم لیگ نون کو بہت زور لگانا پڑا ہے، جو پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. مین مسئلہ یہی بن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے قومی اسمبلی کا سپیکر صرف مسلم لیگ نون سے ہوگا، جو انہوں نے مان لیا. جو بلاول نے دوپہر کو کہا تھا کہ شرائط میری ہوں گی تو وہ نہیں تھی، لیکن باقی چیزیں انہوں نے بھی منوا لی. بلوچستان میں وہی 2.5 سال کا فارمولہ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر خزانہ کیا اسحاق ڈار آ رہے ہیں، کیونکہ چیئرمین سینٹ والا کہانی تو ختم ہو گئی، اور وہ آ رہے ہیں تو وہ کیا نیا کام کر سکیں گے جو 16 مہینے میں ڈار صاحب نہیں کر سکے. کیا وہ اسی 72-73 کے عالم میں غصے میں دکھائی دیں گے جس میں انہوں نے IMF کو بھی ناراض کیا اور پاکستان کو بھی پھنسا دیا. اب یہ بہت بڑا امتحان شہباز شریف کا بھی ہوگا اور پیچھے بیٹھے ہوئے نواز شریف کا ہوگا کہ اب آپ لندن سے میٹنگ نہیں کر رہے، اب آپ یا مریے ہیں یا لاہور ہیں یا اسلام آباد ہیں، کیونکہ اب آپ کو ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ طے کرنا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے یا مریم نواز کے ساتھ رہیں گے. آپ نے جملہ بولا نا، مجھے وہی جملہ لے کے ذرا ابصار کے پاس جانے دیجئے. جی ابصار، اگر اسی جملے کے اوپر آپ کمنٹ کر دیں کہ کیا نیا ہے. نیا صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ الائز کے ممبر منسٹر بھی نہیں ہے اور اقلیتی حکومت ہے اور PDM-2 ہے اور مسائل کا وبال اور جنجال ہے. تو مثبت تو بندے کو رہنا چاہیے، لیکن مثبت صورتحال لگتی نہیں ہے. ہاں نہیں لگتی بالکل. اور نیا اس میں صرف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا وردی کہہ رہا ہوں، وردی ویسے میں نے غلط تو شاید نہیں کہا، شیروانی پہننے کا شوق دوبارہ پورا ہوگا، اور وردی والوں کا شہباز شریف کو شیروانی پہنوانے کا دوبارہ شوق پورا ہو جائے گا. اس کے علاوہ تو نیا کوئی نہیں ہوگا، نہ مجھے کوئی امید ہے. لوگ جو یہاں پہ مبصرین ہیں اور جن کے پاس اطلاعات بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ جو ہے 1.5 سے 2 سال زیادہ سروائیو نہیں کر پائے گا جو حالات چل رہے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ کین ہیں کہ کسی نہ کسی قسم کی شیروانی وہ پہنیں، چاہے وزارت عظمیٰ کی، اور اگر وزارت عظمیٰ کی نہیں وہ پہنیں گے تو وہ پھر وزارت اعلیٰ کی پہننا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ورنہ سب سے بہتر طریقہ تو یہی تھا کہ جو پیپلز پارٹی نے بھی، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ PTI کا وزیر اعظم جو نامزد ہے اس کو ووٹ ہم سب ڈالیں اور خاموشی سے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. لیکن وہ اس پہ مان نہیں رہے. اور جب میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا کیوں نہیں مان رہے جب اتنی آپ بھی عقل کی باتیں، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے کہا اب تو آپ بھی عقل کی بات کر رہے ہیں کہ PTI کو آپ حکومت بنانے دیں. تو انہوں نے کہا جی شہباز شریف کو جو منوانے والے ہیں وہ ماننے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے نہیں اب تو آپ وزیر اعظم بنے ہی بنے. تو یہ یہاں پہ صورتحال ہے. اس میں پھر آخر میں، اور بلاول بھٹو صاحب کی ایک تو اچھی بات یہ بھی ہے نا کہ وہ بہت اچھے سیاسی نیگوشیٹر ہیں، ٹف بارگن کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہیں اس سیٹ اپ میں سے بلاول بھٹو کو کچھ نہیں ملے گا. ان کو یہ وعدہ تھا کہ 5 سال میں سے آخری 2 سال آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، وہ اس پہ نہیں مان رہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ 1.5-2 سال سے زیادہ جانا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں آخر میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں پہلے، تو اس کے بعد ہم آپ کی کیبنٹ میں بھی بیٹھ جائیں گے، سب کچھ کر لیں گے. لیکن اس پہ ظاہر ہے اس پہ شہباز شریف صاحب نہیں مان رہے. تو اب یہ مسئلہ ہے. ورنہ تو اگر ہر کوئی اپنا نہ سوچے اور ملک اور قوم کا سوچے تو ہم اس نئے بحران کا شکار نہ ہوتے، ہم آگے چل پڑے ہوتے. اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ PTI کو اگر حکومت دیں، سب وہ جن کے ذاتی مفاد نہیں ہیں بلکہ وہ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں PTI کو اگر حکومت بنانے دی جائے
تو 6-8 مہینوں میں لوگوں کا بخار اتر جائے گا جو ان کے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے جمہوریت میں لوگ جس کے ساتھ ہوں آپ ان کو بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے. ان کو اگنور کر کے جو بھی سیٹ اپ بنائیں گے وہ مستقل اور دیر پا حل نہیں ہوگا. عامر ذرا پی ٹی آئی کے رول کے اوپر بھی ریفلیکٹ کیجئے گا. اس پارلیمان کے اندر اس پارلیمان کو, اس اسمبلی کو فنکشنل ہونے کے لیے, فعالیت کے لیے, کوئی گورننس کی سمبلنس کریٹ کرنے کے لیے کچھ ماحول بھی موافق بنانا ہوگا. کوسار مارکیٹ سے لے کر تو اسمبلی کے فلور تک مزاج ایک ہی ہے. تو وہ مزاج لے کے جب وہ جائیں گے اسمبلی کے اندر تو کیا اسمبلی ہوگی؟ مچھلی بازار ہوگا. دیکھیں میں تو اس بات کے جو باہر کا آپ نے نقشہ پیش کیا, چاہے وہ زمان پارک کا ہو یا مارکیٹوں کے اندر دشنام ترازی ہو رہی ہو, آپ کو یاد ہے رمضان شریف میں بھی فیصل کریم کنڈی اور مصطفیٰ نواز کھوکر بیٹھے تھے اسلام آباد کے ہوٹل میں, تب بھی ایک بزرگ نے گالیاں دینی شروع کر دی تھی. تو وہ تو کام اپنے عروج پہ ہے, کوئی کمی بیشی تو ہے نہیں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر دھینگا مشتی ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک اچھی بات ہے. جو منظر عمران خان کو تقریر میں آیا تھا قائد ایوان بنتے ہی, وہ شہباز شریف کو فیس کرنا ہوگا, اور کس طرح فیس کریں گے یہ بھی پتہ چلے گا. ایک تکڑی اپوزیشن ہوگی جس میں ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ مارنے بھڑنے والے لفظوں کے ساتھ بھی اور ہاتھوں کے ساتھ بھی موجود ہوں گے, دونوں طرف سے پہلوان ہوں گے. لیکن اگر اس کو چلنا ہے اور چلانا ہے تو میرے حساب میں پی ٹی آئی کو بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو آئی ایم ایف پہ ڈیل کرنی ہے اس کے لیے وہ پہلے شرطیں رکھ دیں اپنی, چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, کہ جناب آپ آئینی ترامیم جو انتخابی اصلاحات کے لیے, ملکی معاملات کو چلانے کے لیے جو رکاوٹیں انہیں درپیش ہیں ان کے لیے پہلے پیش رفت کریں, آئینی ترامیم کریں, ان کو تحفظات دیں, بلدیاتی اداروں کو دیں, اور پھر جا کے اس کے اوپر لگائیں تو سب لوگ اپنے ٹھکانے پہ آ سکتے ہیں کہ جی آئندہ الیکشن میں جو آج 18 میں ہوا, جو 13 میں ہوا, جو 24 میں ہو رہا ہے, ان سب کی غلطیوں کو انڈین ماڈل الیکشن کمیشن دیکھتے ہوئے جو وہاں کی غلطیاں ہیں, سب چیزیں ہم نے ایکسرسائز کی ہوئی ہیں, سب چیزیں ہیں. یہ 2 سے 3 مہینے سے زیادہ کا کام نہیں ہے. پی ٹی آئی کو انگوٹھا رکھنا چاہیے بالکل کہ جی لڑائی بھی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے, پہلے یہ ٹھیک کریں اور اس کو کرا لینا چاہیے. پھر یہ پارلیمنٹ اور معاملہ چاہے 1.5 سال چلتا ہے یا 5 سال چلتا ہے, سموتھ رننگ ہوگی. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے طور پہ سیف گارڈ کر لیے ہیں. بھاگم دوڑ میں جو قانون سازی پہلے پی ٹی آئی جاتے ہوئے کر کے گئی تھی اور آ کے پی ڈی ایم نے ختم کی تھی, وہ اجلت والا کام ختم ہو, ایک بالکل اچھے انداز سے سب ایکسرسائزز ہوئی ہیں, ان پہ امپلیمنٹ کرا لے تو میرا خیال ہے یہ وہ وقت ہے جس پہ سارے تیار ہو جائیں گے کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی اور اس کے اندر جانے کے لیے بھی آپ کو ہر صورت میں کے پی سے انگوٹھا لگوانا ہے. تو پھر ان کو اچھی شرطیں رکھ لینی چاہیے, اللہ کرے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس دباؤ کو استعمال کر سکیں. جی اللہ ہی کرے تو کرے. ویسے جو وہاں سے سگنل آ رہے ہیں وہ تو ایسے نہیں کرنے پر تیار. ابصار, فائنلی ورڈ اباؤٹ نواز شریف اس سارے ایکویشن میں, وہ کہاں پہ؟ دیکھیں میں نواز شریف کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ دنوں سے یہ سن رہا ہوں میڈیا پہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو کہ قومی اسمبلی کے اندر دھینگا مشتی ہوگی, لڑائی مار کٹائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس تاثر کو تقویت دینی چاہیے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور پھر ہمارے ہیڈ لائنز چلیں گی اور ہم مسالے کے تبصرے اس پہ کریں گے. یہ ایک انتہائی بھیانک صورتحال ہوگی. بہت مشکل حالات میں یہ ملک ہے, عوام کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. اس میں اس بات کی مذمت کرنی چاہیے, اس تاثر کی بھی مذمت کرنی چاہیے اگر کوئی یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر دھینگا مشتی تو ہوگی, لڑائی مار کٹائی تو ہوگی. یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا پلان کر رہا ہے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہاں دھینگا مشتی ہو. وہ قوم کو اس مسائل میں سے نکالنے کے لیے آگے لے کے جائیں, جس کے لیے پارلیمنٹ پہ بہت دباؤ ہوگا, ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اس کی بجائے کہ وہ اچھا کام کریں کہ وہ برا کام مزید کریں, یہ مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا آپ نے پوچھا ہے, وہ جہاں پہ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے یہ ان کی گیم ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے یہ سیاست کی ہے نہ وہ کرنا چاہتے تھے. وہ صاف بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اپنے دل کے خلاف, اپنے دماغ کے خلاف یہ سب کچھ کرنا پڑا. اس میں ظاہر ہے وہ ایک بامروت شخص ہیں, وزادار شخص ہیں. اپنی فیملی کے لیے, اپنی سیاسی جماعت کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں, اور اسی لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہیں. اور شریف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ گالیاں تو نہیں نکال سکتا, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کر سکتا, سخت زبان تو نہیں استعمال کر سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ یہ گیم کھیلنا چاہتے ہیں سب تو آپ کھیل لیں,
میں اس گیم سے ایگری نہیں کرتا, میں پیچھے بیٹھا ہوں, میں باہر بیٹھا ہوں, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ کھیلیں, ہوتا ہے گھر کا بڑا, آپ کو بھی اندازہ ہوگا, ہمیں سب کو اندازہ ہے, ہمارے کلچر میں بھی یہ بات ہے کہ چھوٹے جب سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو یہ گیم کھیلنی ہے, پھر بزرگ جو ہیں وہ اپنی مروت کی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا رانجھا راضی کر لیں. تو وہ جس نے اپنا رانجھا راضی کرنا ہے وہ کر لے. نواز شریف صاحب کا بالکل درست موقف ہے, وہ اس گیم میں نہیں ہے. رات جو معاہدہ ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, اس میں آپ نے نہیں دیکھا بلاول بھٹو ایک بچہ ہے ان سب کے سامنے جن کو وہ عہدے بانٹ رہا تھا پریس کانفرنس میں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا یہ بزرگ اپنے نوجوانوں کو عہدے بانٹتے, لیکن الٹ ہوا اس کے. تو یہ نواز شریف وہاں نہیں موجود تھے, یہ بہتر ہوا ہے. یہ جو پکچر رات کو یہ تاریخ میں جائے گی کہ بہت اچھا تاثر نہیں چھوڑے گی. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین فی الحال ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.